میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء خالص ایک دینی جماعت ہے، لہذا ہمارے جلسے اور خطبیں سیاسی جلسوں کے انداز کی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض بیان تقریر میں کسی کا نام لے کر کے کسی طبقے کو نشانہ بنا کر کے، جیسے سیاسی قائدین کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تانا اور نشانہ لگاتے رہتے ہیں، ہمارے دینی جلسوں کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت ہی سنجیدگی سے ہم کو جس مقصد کے لیے جلسہ ہوا ہے اس مقصد پر بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح جمعیت علماء اس ملک کی 100 سال سے زیادہ کی اللہ والوں کی علماء ربانی کی ایک تنظیم ہے جو اللہ کی تائید سے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی خدمات دیا ہے۔ آج کی تاریخ میں، آج کا جو آپ کا 29 تاریخ کا دن ہے، اگر آپ معلوم کریں تو پورے ملک میں جمعیت علماء کی سینکڑوں یونٹیں ہیں اور اس سے متعلق کئی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مدتوں میں وہ کام نہیں کرتے جو جمعیت کے خدام ایک دن میں اور ایک وقت میں کر دیا کرتے ہیں۔ ہم کو ان بزرگوں کی نسبت کا لحاظ کرنا چاہیے، ہمارے کام منظم ہونے چاہیے۔ آپ کا مجمع ماشاءاللہ بہت ہی منظم ہے، آپ کی یہ سرزمین بڑی زرخیز ہے۔ میں سنتا تھا اس سے پہلے منبر سازی کے موقع پہ آیا تھا، آج قریب سے میں نے اتنی بڑی خلقت کو دیکھا کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، 4-5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے۔ آپ کے وقت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ مجمع میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اکثر میں جلسوں میں جاتا ہوں، سامنے صفوں میں بغیر داڑھی کے لوگ نظر آتے ہیں، یہاں بہت غور سے تلاش کرنا پڑ رہا ہے، تب باریک باریک حاشیہ کہیں بغیر داڑھی کا نظر آ رہا ہے، ورنہ مجمع بہت ماشاءاللہ داڑھی والا مجمع ہے، ٹوپی والا مجمع ہے۔ جو بھائی بغیر داڑھی والے ہیں، اگر آج وہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی اب سے رکھ لیں گے سنت والی داڑھی، اس پہ کنگھی کی جا سکے ایسی۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہ ملک میں جہاں سے گزرتے ہیں داڑیاں اگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ سب پر نکیر کرتے ہیں اور سب سے نیت کرواتے ہیں، تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی داڑھی رکھیں گے۔ ایسے آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی کوئی بھی تحریک، کوئی بھی دینی کام، کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی ادارہ بہار کے علماء سے، بہار کی عوام سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے منتظمین اسی سرزمین سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے صرف ایک صوبہ، ایک ضلع نہیں بلکہ پورے ملک کو نئی سمتیں دیا۔ یہ اس میں آپ حضرات کے سچی طلب کو اور آپ کے شوق کو اور آپ کی اس تواضع اور بے نفسی کو بہت قدر ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول فرمایا۔ بہت سے ماں باپ ہیں جو صرف کھیتی اور کسانی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، لیکن ان کی اولاد حدیث کی ماہر ہے، قرآن کی ماہر ہے، تجوید کی ماہر ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں درس دے رہی ہے۔ اس نعمت کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔